نور کی اس بات سے تیمیہ کے ذہن میں جیسے ایک زور کا دھماکہ ہوا۔ اس نے گھبرا کر کہا، نور، جو لوگ اس دن کامیاب نہیں ہو سکیں گے ان کا کیا ہوگا؟ نور خاموش تھی۔ کیا ہوا، تم خاموش کیوں ہو؟ نور نے سنجیدگی سے کہا، دیکھنا چاہتی ہو؟ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی وحشت تھی۔ تیمیہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے کیا جواب دے۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یکایک نور نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، تو پھر چلو میرے ساتھ۔ ابھی اس نے یہ کہا ہی تھا کہ اچانک ان کے ارد گرد کا منظر تبدیل ہو گیا۔ یکایک وہ ایک وسیع میدان میں کھڑے تھے جہاں انسان ہی انسان تھے۔ یہاں کا ماحول بہت ہی گھٹن زدہ تھا۔ تیمیہ کو لگا جیسے اس کا دم گھٹ جائے گا۔ اس کے جسم سے پسینے کا فوارہ پھوٹ گیا تھا۔ اس پر بوکھلاہٹ طاری ہونے لگی تھی۔ اس نے گھبرا کر نور سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ نور نے سنجیدگی سے کہا، حشر کا میدان۔ حشر کا میدان؟ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں تو اندازہ ہوا کہ یہ تو واقعی حشر کا میدان تھا۔ یہاں تا حد نگاہ لوگ ہی لوگ تھے۔ ہر طرف چیخ و پکار مچی ہوئی تھی۔ سب انتہائی گھبراہٹ میں ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے۔ اس نے گھبرا کر لوگوں سے نظریں ہٹا لیں اور اپنی توجہ نور کی طرف کرتے ہوئے کہنے لگی، یہاں پر میرا دم گھٹ رہا ہے، خدا کے واسطے مجھے یہاں سے لے چلو، یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ گھبراؤ نہیں، ہم کچھ ہی دیر میں یہاں سے چلے جائیں گے، مگر ابھی تو تم وہ دیکھو جو میں تمہیں یہاں دکھانے لائی ہوں۔ تیمیہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ نور نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر کے دور ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو۔ تیمیہ نے اس طرف دیکھا مگر اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے نور کو دیکھا۔ وہ ابھی آنکھیں پھاڑے وہیں دیکھ رہی تھی، لہٰذا تیمیہ نے بھی اپنی توجہ اسی طرف مرکوز کر دی۔ کچھ ہی لمحوں بعد فضا میں ایک عجیب و غریب آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی خونخوار جنگلی شیر دھاڑ رہا ہو یا پھر کوئی بہت بڑی بلا اپنے حلق سے بھاری آواز نکال رہی ہو، پوری طاقت سے چیخ رہی ہو۔ آواز آہستہ آہستہ بلند ہو رہی تھی۔ میدان میں کھڑے لوگ جو اب تک بری طرح چیخ رہے تھے اور آپس میں لڑ رہے تھے، ان کی آوازیں تھمنے لگی تھیں۔ ان کی توجہ اسی طرف مرکوز ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا، کاش کہ وہ نہ دیکھا ہوتا۔ ایک بہت بڑی بلا نما چیز وہاں نمودار ہونے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے کی طرف آ رہی تھی۔ اس کی کئی لگامیں تھیں اور ہر لگام کو ان گنت فرشتوں نے تھام رکھا تھا۔ وہ اپنی پوری طاقت لگا کر اسے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ قابو سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بری طرح دھاڑ رہی تھی اور اس کے اندر سے بڑے بڑے ستونوں کی شکل میں آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ تیمیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، گویا کہ نکل کر باہر ہی آ جائے گا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ جہنم ہے۔ اس کے ذہن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث گونجنے لگی، جہنم کی 70,000 لگامیں ہیں اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے تھام رکھا ہے۔ اس کا حلق خشک ہونے لگا تھا۔ اس نے بمشکل اپنا تھوک نگلا۔ وہ ٹکٹکی باندھے یہ منظر دیکھ رہی تھی اور انتہائی دہشت کے باوجود نظریں اس پر سے ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا تھا اسے کچھ بھی ہوش نہیں تھا۔ اچانک کسی نے اسے زور سے ہلایا تو وہ بری طرح چونک گئی۔ تیمیہ، ہوش میں آؤ، اس نے بمشکل اپنا تھوک نگلتے ہوئے نور سے کہا، تم یہاں مجھے میرا انجام دکھانے لائی ہو نا؟ نور کے چہرے پر اچانک مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے نہیں، بالکل نہیں، میں تو تمہیں ان لوگوں کا انجام دکھانے لائی ہوں جو آج کے دن ناکام رہے ہیں۔ پھر اس نے تیمیہ کے دونوں کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم ڈرو مت تیمیہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس انجام سے بچا لیا ہے۔ میں تمہیں تمہاری ہی خواہش پر یہاں لائی ہوں، وگرنہ قیامت کے دن تو تمہیں ان سب تکلیفوں سے کوسوں دور رکھا جائے گا۔ تم اس دن مقربین میں سے ہوگی اور تم اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی، ان کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پیوگی۔ جہنم اب ان کے بالکل قریب آ چکی تھی۔ وہ ایک جگہ آ کر رک گئی تھی، البتہ اس کے جوش میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ اب بھی بری طرح دھاڑ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی بھی لمحے وہ فرشتوں کی گرفت سے نکل کر ان لوگوں پر چڑھ دوڑے گی۔ حشر کے میدان میں کھڑے لوگ جو اب تک ساکت
وہ حیران اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اب مکمل یقین ہو چکا تھا کہ یہی ان کا آخری ٹھکانہ ہے۔ کچھ ہی دیر میں خوفناک فرشتے انہیں پکڑ کر اس میں جھونک دیں گے۔ انہیں یاد آ گیا تھا کہ یہی وہ عذاب ہے جس سے انہیں دنیا میں ڈرایا جاتا تھا اور جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں اب اسی آگ میں جلنا ہے۔ وہ جان چکے تھے کہ یہاں ان کے حصے میں اب صرف کانٹے دار پھل، کھولتا ہوا پانی، زخموں سے نکلا ہوا خون اور پیپ ہے۔ انہیں اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کی ہٹ دھرمی، ضد، انا اور نافرمانی انہیں کس انجام تک لے آئی ہے۔ اب وہ دنیا میں واپس جانا چاہتے تھے اور اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتے تھے۔ ساری زندگی مخلوق خدا کی خدمت میں گزارنا چاہتے تھے۔ بے حیائی، زنا، جھوٹ، چغلی، غیبت اور بد اخلاقی سے پاک زندگی گزارنا چاہتے تھے، مگر افسوس اب کچھ بھی ممکن نہ تھا۔ اب ان کی مہلت ختم ہو چکی تھی۔ انہیں بہت طویل زندگیاں دی گئی تھیں، انہیں صحت، دولت، وقت، فرصت، ذہانت سب کچھ دیا گیا تھا، مگر انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی۔ ہر طرف کوہرام مچ چکا تھا، لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے، مگر کناروں پر کھڑے قوی ہیکل فرشتے جو ہاتھوں میں کوڑے لیے کھڑے تھے انہیں بری طرح مارتے اور وہیں واپس دھکیل دیتے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، مگر کسی کو ان پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ یہاں کوئی کسی کو دلاسا دینے والا، کوئی تسلی دینے والا نہ تھا۔ دوسری طرف جہنم بری طرح دہک رہی تھی۔ وہ کسی خوخوار بھوکے شیر کی مانند دھاڑ رہی تھی، جیسے کوئی سالوں بعد اپنی خوراک دیکھ کر بے تاب ہو گیا ہو۔ آخر کار فرشتوں نے مجرموں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ انہیں ان کی پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ کچھ کو بھاری بھرکم بیڑیاں پہنائی جا رہی تھیں۔ وہ تڑپتے، جھٹپٹاتے، بھاگنے کی کوشش کرتے، مگر ان کی ہر کوشش ناکام تھی۔ فضا میں ان کی چیخ و پکار گونج رہی تھی۔ کیا حال ہو رہا ہوگا ان کا؟ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب سے التجا کی، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔